ایک کمان کو جتنا زیادہ کھینچیں گے تیر اتنا ہی دور جائے گا۔ بالکل اسی طرح انسان کو جتنی بڑی آزمائش ہوگی وہ اتنا ہی مضبوط ہوگا، نتیجتاً زیادہ پھل ملے گا۔ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بڑا دانش مند تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا سا پتھر راستے میں رکھ دیا، جس کی وجہ سے اس راستے سے گزرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ بادشاہ کے سنتری قریب جھاڑیوں میں چھپ گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ اس پتھر کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیا کوئی راہگیر مسافر اس پتھر کو راستے سے ہٹانے کی کوشش بھی کرتا ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگ اس راستے سے گزرے مگر کسی نے اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش نہ کی۔ کئی بڑے بڑے تاجر حتیٰ کہ بادشاہ کے امیر درباری اس راستے سے گزرے، لیکن تمام لوگوں نے پتھر پر کوئی توجہ نہ دی اور سائیڈ سے ہو کر گزر گئے۔ بہت سے لوگوں نے بادشاہ پر الزام لگایا کہ سڑکوں کو صاف رکھنا تو بادشاہ کی ذمہ داری ہے، حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے۔ قصہ مختصر، سب لوگ مختلف باتیں کرتے کرتے گزر گئے، کسی نے بھی پتھر کو ہٹانے کی کوشش نہ کی۔ اسی اثناء میں ایک کسان سبزیاں بیچتا ہوا گزرا۔ جب کسان نے اس پتھر کو دیکھا تو رک گیا، اپنی سبزیوں کا ٹوکرا زمین پر رکھ کر اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اکیلا تھا جس کی وجہ سے بہت ہمت کرنا پڑی، لیکن آخر کار وہ اس پتھر کو ہٹانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ کسان بڑا خوش تھا کہ اس نے لوگوں کے لیے راستے کو صاف کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ اپنی سبزیوں کا ٹوکرا اٹھا کر پلٹا تو اس نے دیکھا کہ جہاں پتھر تھا وہاں سونے کے سکوں کی ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ وہ تھیلی دراصل پتھر کے نیچے بادشاہ نے رکھی تھی تاکہ جو بھی اس رکاوٹ کو دور کرے اسے انعام کے طور پر یہ تھیلی ملے۔ در حقیقت زندگی میں جو بھی مشکل ہمارے سامنے آتی ہے اس کے اندر ایک اپرچونٹی چھپی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ صرف بہانے بناتے ہیں، عادتاً کمپلینس کرتے ہیں اور مشکلوں سے نظریں پھیر کر کترا کر گزر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ان پتھروں کو ہٹا کر ان کے نیچے چھپے خزانوں کے حقدار بن جاتے ہیں۔ ہر طوفان آپ کی زندگی میں مشکلیں نہیں لاتا، کچھ طوفان تو آپ کے راستے صاف کرنے آتے ہیں۔ جو لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں، مشکلوں کو ہنس کر گلے لگاتے ہیں، ناکامیوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، وہی لوگ کامیابی کا تاج اپنے سر پر سجاتے ہیں۔ جو لوگ رک جاتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں، جو رکاوٹ کو عبور کر کے چلتے رہتے ہیں، جیت انہی کے ساتھ ہوتی ہے۔